كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ انسانیت ساری کی ساری ایک ہی جماعت تھی۔ فبعث اللہ النبیین، تب اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ یہاں پر کیونکہ اگلا جو بیان ہے وہ خود اس بات کا متقاضی ہے کہ ایک چیز کو یہاں پر محذوف مانا جائے، اور ابن عباس نے باقاعدہ ذکر کیا کہ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ مقدر مانی جائے گی، یعنی اسیوم مانی جائے گی۔ ایک لفظ وہ ہے فاختلف۔ ساری انسانیت ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی عبادت پر تھی، ایک ہی خدا کو ماننے والی تھی، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا تو اللہ نے رسول نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ چلایا جو لوگوں کو انذار کرتے تھے اور بشارتیں دیتے تھے۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ دستور بھیجا، کتاب بھیجی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، انسانوں نے جس چیز کے اندر اختلاف کیا ہے اس کا فیصلہ وہ خود فرما دے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس کے اندر مگر انہوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، محض آپس کی سرکشی اور ضد بازی کے باعث۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تب اللہ نے ہدایت دی اس مقام پر بھی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، ان سارے جھگڑوں نزاعات میں جن کے اندر انہوں نے اختلاف کیا تھا خاص اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، البتہ اپنی مشیت اپنی مرضی سے جس کو دے۔ یہاں جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہی ہے، قرآن مجید کے خصوصی لفظ یہاں پر وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، انسانوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب آئی ہے۔ تو کتاب نے آ کر فیصلہ کر دیا ہے۔ دو فیصلے ہیں، ہم نے کل کہا تھا کہ خدا کے دو فیصلے ہیں، ایک رسالت ہے، رسالت کے ذریعے سے خدا نے فیصلہ فرما دیا ہے انسانوں کا، اور ایک پھر قیامت ہے کہ قیامت کے ذریعے سے وہ ایک فیصلہ فرما دے گا۔ ظاہر ہے وہ بالکل اور سطح ہے، اس کے بعد پھر کون ہے جو نہیں ماننے والا، لیکن اس کو ماننے کا ایک وہ فیصلہ ہے جس کو ماننے کا فائدہ ہے، وہ کتاب کا فیصلہ ہے، وہ رسالت کا فیصلہ ہے۔ وہ ماننے والے ڈھیروں خدا کا شکر کر کے جائیں گے کہ خدا نے وہ موقع دے دیا تھا کہ ہم نے مان لیا، اور نہ ماننے والے اپنی قسمت کو روئیں گے کہ ہم نے وہ فیصلہ جس کو ماننے کا فیصلہ، تو ایک وہ فیصلہ ہے جو آج کر دیا گیا ہے اور اس کو ماننے کا فائدہ ہے، اور ایک وہ فیصلہ ہے جو قیامت کو ہونا ہے، اور وہ پھر اس کے سامنے دم مارنے کی کسی کو فزیکلی ہی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمیں وہ کرنا ہے۔ یہ بہت سارے ظالم آپ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو پوجنے والے باطل ہیں، یہ دوزخ کا موجب ہے، اور بلا شبہ ایک اصولی طور پر بات کریں، میں نہیں پتا کون کس حالت میں مرنے والا ہے اور کون کس حالت میں مر کے گیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہ سوائے یہ کہ وحی نے ہمیں بتا دیا ہو کہ کوئی بندہ کفر پہ مرا ہے اور وہ پکا دوزخی ہے، اور کوئی بندہ ایمان پہ مرا ہے، کیونکہ ہمیں ایمان پہ مرنے والوں کو بھی ہم نہیں دعویٰ کرتے کہ فلاں بندہ جنت میں ہے، اسی طریقے سے ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ کافر ہے، بے شک ہے، یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ وہ دوزخ میں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ جو ملتیں ہیں، باطل ملتیں، ساری کی ساری دوزخی ہیں، اصولی طور پہ بات کر رہے ہیں، تو بتوں کو پوجنے والے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان، او جی آپ چھوڑنے پر ہے، خدا نے فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن کون جو ہے نا جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ دو فیصلے ہیں خدا کے، ایک اس نے کتاب کے ذریعے سے آج کر دیا ہے، ایک دوسرا اس نے قیامت کے ذریعے سے دوسرا کرنا ہے، دونوں ایک دوسرے کی مطابقت میں ہیں۔ تو خدا نے جو فیصلہ کر دیا ہے نا، اس فیصلے کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا، ایمان تو یہی ہے، ساری کی ساری عبادت یہی ہے۔ ہم نے جیسے کہا تھا ساری کی ساری عبادت بے حد و حساب مادہ اس عبادت کا بے شک اس انسان کے اندر ہے، لیکن اس کا کل فریم رسالت ہے، رسالت کے اندر یہ تو رسالت کے ذریعے سے جو فیصلہ ہوا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو بتوں کو پوجتا ہے، جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو بندہ اسلام کے انبیاء کے دیے ہوئے عقائد کا انکار کرتا ہے، بلا شبہ وہ اصولی طور پر دوزخ کا مستوجب ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے باطل کو کھل کر باطل کہنا، دوزخ کے راستے کو کھل کر دوزخ کا راستہ کہنا، اور جس راستے کی نجات کی انبیاء نے ضمانتیں دی ہیں، ان راستوں کو حتمی طور پر نجات کا راستہ کہنا، اور صرف انہی راستوں کو نجات کہنا،
تو یہ خدا کا فیصلہ ہے. تو جو وہ تو یعنی خدا نے بس ایک ہی فیصلہ کرنا ہے. بھائی خدا کے ایک فیصلہ اس دنیا میں ہے, تو ایک فیصلہ اللہ کا یہ ہے, کتاب کا فیصلہ, اور انشاءاللہ ایک فیصلہ بھی باقی ہے جس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جانی ہیں, اور وہ آخرت کا فیصلہ ہے. سبحان